تو ہم نے ایک دیکھا آدمی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، ڈیزرٹ میں بیٹھا ہوا ہے، پانی ہمارے پاس ختم ہو چکا تھا، تو ہم نے کہا اس سے دودھ لے لیتے. کہتا ہم اس کے پاس گئے، جا کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا میں امریکہ سے آیا ہوں اور مجھے پیاس لگی ہے، ہمیں دودھ پلا دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. کہتا ہے اس شام نوجوان کے پاس گڈریے کے پاس بیٹھ گئے، اس نے ہمیں نکال کے بکریوں کا دودھ پلایا. میں نے اسے کہا کہ کتنے پیسے؟ اسے کہا ہم مہمانوں سے پیسے نہیں لیا کرتے. کہتا ہے میں اس کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا. اتنی دیر میں اس نے مجھے پوچھا کہ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ تو ٹرانسلیٹر سے میں نے کہا کہ یہ کیا پوچھ؟ اس نے کہا یہ پوچھ رہا آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں. کہنے لگا میں امریکہ کا رہنے والا ہوں. کہنے لگا وہ کتنے ہوتا ہے امریکہ کتنے ہے؟ اسے کہا تم نہیں جانتے امریکہ کو؟ کہ نہیں میں تیرا نام نہیں سنیا. اسے کہا امریکہ وہ ملک ہے جو چاند پہ پہنچ گیا. ان دنوں نیا نیا امریکہ چاند پہ پہنچا تھا. اس نے کہا امریکہ وہ ملک ہے جو چاند پہ چلا گیا. کہتا ہے یہ جو قوم ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کو کبھی احساس کہتری انفیریورٹی کمپلیکس ہو ہی نہیں سکتا. کہتا ہے جس کے چرواہے کا یہ حال ہے. کہتا ہے اس نے مجھے جواباً کہا کہ بس تسی چاندتے آلے گئے ہو. لو جی کہتا ہے جس دن سدرۃ المنتہا پہ پہنچو گے پھر ہم سے بات کرنا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم چاند کی بات کرتے ہو، چاند، سورج، مریخ، اور پھر ساتوں آسمان، پھر اس سے آگے پھر سدرۃ المنتہا، پھر آگے لا مکان. پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو 14 صدیاں پہلے وہاں چلے گئے، تم چاند پہ جا کے کر رہے ہو. تو مجھے یاد آیا سعد دارش نے بڑا اچھا شعر کہا تھا. اسے کا زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے. زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک سے جو ذرے اٹھے تھے وہی کہکشاں بن گئے تھے. تو دوستو ہماری ترقی، ہماری کامیابی یہ ہے ورٹیکل ترقی. چلے جاؤ ترقی کرتے چلے جاؤ. جی ہم آسمان پہ پہنچ گئے ہیں جی، تو پہنچ گئے چاند پہ، مریخ پہ پہنچ گئے. ابھی پتہ نہیں کتنی دنیایں ہیں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، آپ کو پتہ ہوگا سائنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے، اور قرآن نے کہا یہ دنیا پھیل رہی ہے، یہ پھیل رہی ہے اوپر. اور کہتے ہیں کہ 1/4 ابھی تک ہم دریافت کر چکی ہے سائنس، 3/4 ابھی تک ہم دریافت نہیں کر سکے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دنیایں جو ہیں ان کے لیے رحمت العالمین ہیں. اور ہر دنیا کے اس خطے کا جو دنیایں ہیں ہمارے علم میں، یہ ہمارے علم سے ماوراء ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کا علم ہے، اور اس کا بھی علم ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں آپ ہر ایک کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ وہاں تو اتنی دنیا ہوگی، ساری دنیا ساری کائنات کے لوگ ہوئے، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ جو گھوڑوں کے مالک ہوتے ہیں نا، سب کے گھوڑے اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنے گھوڑوں کی بڑی پہچان ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہ گھوڑا میرا ہے، یہ بھیڑیں میری ہیں. وہ جس طرح وہ پہچانتا ہے اس سے بڑھ کے میں اپنے غلاموں کو پہچانوں. تو ہم وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا شاہکار عظیم عطا فرمایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ میں نے بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی دیا ہے. دنیا کے کسی خطے کا انسان، کوئی زبان بولنے والا، کسی مقام کا، ایک مزدور سے شروع ہو جاؤ اور اس سے لے کے ایک سربراہ مملکت تک، اگر تم باپ ہو، تم بیٹے ہو، تم بھائی ہو، تم حکیم ہو، تم طبیب ہو، تم استاد ہو، کہتے چلے جاؤ، تم سربراہ مملکت ہو، تم فوجوں کے سربراہ ہو، ہر جگہ تمہیں کوئی ایسا. پرسوں میں نے پروگرام کیا ٹی وی پہ 24 پہ، تو میں نے کہا باقی تو باتیں چھوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم نے اپنے جو شہر آباد کرنے اس کو کس طرح آباد کرنا ہے، اس کی سڑکیں کتنی چوڑی ہونی چاہیے، وہاں پہ پارکنگ تم نے کس طرح کرنی ہے، یہ بھی بتا دیا تھا. اس لیے جب علامہ اقبال ملا نا مسولینی سے جا کے، تو اس نے کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑے شہر آباد نہ کرو، شہر فاصلوں پہ تم شہر بناؤ. تو مسولینی نے کہا کہ آپ کا پیغمبر اتنے بڑے تمدنی راز سے واقف تھا 14 صدیاں پہلے. میں نہیں مانتا 14 صدیاں پہلے کسی بندے کو کیسے پتہ ہوگا یہ مسائل، یہ پرابلم جو بڑے شہروں میں آئے ہیں. کراچی میں آپ کو پتہ ہے نا پانی نہیں ملتا،
میں گیا, بہت بڑے گھرانے, میرا دوست ہے, بڑا امیر آدمی ہے. اب میں وہ ٹوٹی کھول کے کھڑا ہوا ہوں نیچے نہانے کے لیے, پانی اتنا کم آ رہا ہے. میں کہا یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ جب میں نہا کے باہر نکلا تو میں نے انہیں کہا کہ شیخ صاحب یہ اتنا کم پانی آ رہا ہے. انہوں نے کہا حضور آپ موجے کر رہے ہیں لاہور میں رہ کے, یہاں پانی جو ہے ٹینکر ہم 5000 کا لیتے ہیں, تو اس لیے ہم نے ٹوٹیوں میں اتنا ہی رکھا ہے, یہ کم پانی آئے تو ہم استعمال کرتے ہیں. یہ بڑے شہروں میں جو عذاب آ رہے ہیں نا, جو کرائم ہو رہے ہیں, تو علامہ اقبال سے انہوں نے کہا مجھے دکھا دیں. مصر علی نے کہا, علامہ نے اسی وقت اس کو وہ ڈاکومنٹ دکھا دیا جہاں سرکار کا فرمان تھا کہ بڑے شہر نہ بناؤ. کہنے لگا میں تو حیران ہو گیا ہوں آپ کے پیغمبر کی حکمت اور دانش پہ. دانش, حکمت, دانائی, لیاقت, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک سے پھوٹتی ہے. سبحان اللہ. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہو گئے, انہوں نے دنیا پہ حکومت کی. ان کی فاروق اعظم گزر رہے ہیں یار, ریاست جس میں سورج غروب نہیں ہوتا, ساتھ ہی ساتھ تھے, مکہ سے کچھ فاصلے باہر گزر رہے ہیں, تو حضرت عمر فاروق نے رونا شروع کر دیا, پھوٹ کے روئے. ساتھیوں نے کہا حضرت خیر ہے آپ رو رہے ہیں؟ کہنے لگا یار میں تمہیں کیا بات بتاؤں, یہی وادی تھی جہاں پہ میرے والد میری پٹائی کرتے تھے, خطاب کہ تمہیں اونٹ نہیں چرانے آتے. عورتیں مجھے بکریاں اپنی نہیں دیتی تھی, کہتی تھی یہ تو بڑا جلالیہ مار دے گا اس کو نہ دو, بکریاں چرانا نہیں جس کو آتا تھا. آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک کے صدقے اتنا بڑا حکمران ہوں کہ میری ریاست میں سورج نہیں غروب ہے. آج دیکھیں نا لندن میں وہ جو وہ دیتے ہیں روزینہ, اس کا نام آج بھی لندن میں بھی عمر لا ہے, آج بھی عمر لا ہے. سویڈن میں آج بھی اس کو عمر لا ہی کہتے ہیں. فاروق اعظم نے جو قانون, جو انتظامیہ, جو ایڈمنسٹریشن دے دی, تو اس لیے دوستو ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ہر لمحے زندگی کا ہر لمحہ سوچو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کیا تھا. کوئی شے ایسی ہے, اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں اپنی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھو, کسی لیڈر سے نہ رکھو. یہ لیڈر یہ تو فانی لوگ ہیں, یہ چلے جائیں گے. تمہیں قبر میں بھی اور حشر میں بھی جس ذات نے کام آنا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. زندگی کے ہر لمحے میں جس نے تمہاری رہنمائی کرنی ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی سچی اور پکی جو ہے الفت, محبت اور غلامی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ بہت شکریہ.